نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ محترم سامعین، مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات پر کاربند رہے اور اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی فکر اور سعی کرے۔ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو درجے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ انجام دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک مخصوص جماعت دعوت و ارشاد ہی کے لیے قائم رہے، اس کا وظیفہ ہی یہی ہو کہ لوگوں کو قول و عمل سے کتاب و سنت کی طرف بلائے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسی ہی جماعت کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو ان دو خصوصی اوصاف اور امتیازات کی حامل ہو۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا وظیفہ اور کام ہی یہ ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، کتاب و سنت کی پیروی کے لیے آواز دے۔ آیت شریفہ میں لفظ خیر کتاب و سنت سے عبارت ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے، الخیر هو اتباع القرآن و سنتی۔ خیر سے مراد قرآن اور سنت کی اتباع ہے۔ اس خیر میں ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکی داخل ہے۔ پھر اس دعوت الی الخیر کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دے، مسلمانوں کا ہر فرد عموماً اور یہ جماعت خصوصاً دنیا کی تمام قوموں کو خیر یعنی اسلام کی دعوت دے، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو دعوت خیر دے کہ تمام مسلمان علی العموم، اور یہ جماعت خاص طور پر مسلمانوں کی تبلیغ کرے اور فریضہ دعوت الی الخیر انجام دے۔ پھر اس میں بھی ایک تو دعوت الی الخیر عام ہوگی کہ تمام مسلمانوں کو ضروری احکام اور اسلامی اخلاق سے واقف کیا جائے۔ دوسری دعوت الی الخیر خاص ہوگی کہ امت مسلمہ میں علوم قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرنا، جیسا کہ اس طرف اس آیت مبارکہ میں رہنمائی کی گئی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سبھی نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ اس جماعت دعوت و ارشاد کا دوسرا وصف اور خصوصی امتیاز یہ ہوگا کہ وہ جب لوگوں کو معروف یعنی اچھے کاموں میں سست یا منکر یعنی برے کاموں میں چست یعنی مبتلا دیکھے، اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے میں مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے۔ معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور ہر نبی نے ہر زمانے میں اس کی ترویج کی کوشش کی ہے، اور چونکہ یہ امور
امور خیر جانے پہچانے ہوئے ہیں، اس لیے معروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح منکر میں وہ تمام برائیاں اور مفاسد داخل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہے۔ آیت شریفہ کی اختتام پر ان اوصاف و امتیازات کی حامل جماعت کو اخروی فلاح و نجاح کا مژدہ سنایا، اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ در حقیقت پورے کامیاب ہیں، کہ اللہ تعالی ان کو آخرت میں دوزخ سے حفاظت اور دخول جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ علماء کرام نے دعوت و تبلیغ کے احکام، آداب اور شرائط بیان کی ہیں، جن کی تفصیلات علماء نے اپنی تصنیفات میں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں ضروری ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ایک داعی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، غالب قرائن سے اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ دوسرے کو فہمائش اور نصیحت کرنے سے کوئی ناقابل برداشت ضرر نہیں پہنچے گا، تو امور واجبہ میں معروف کا امر اور منکر سے نہیں کرنا واجب ہوگا، اور امور مستحبہ میں مستحب ہوگا۔ نمبر 2، کسی اچھائی یا برائی کے استحکام و تغیر کی قدرت اگر ہاتھ یا زبان سے ہوگی تو اس قدرت کو کام میں لانا ضروری ہوگا، ورنہ کم از کم برائی کو دل سے جاننا ضروری ہوگا، جو قدرت و ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ نمبر 3، بقدر مراتب قدرت کا یہ استعمال واجب علی الکفایہ ہے، یعنی بقدر ضرورت اس میں لوگ اگر لگے ہوئے ہوں اور کام اچھی طرح چل رہا ہو تو دوسرے اصحاب کے ذمہ سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا، ورنہ سب لوگ تارک واجب سمجھے جائیں گے۔ نمبر 4، طاقت کے استعمال کی قدرت ہوتے ہوئے کسی حال میں بھی امر و نہی کا ترک جائز نہ ہوگا، البتہ زبانی قدرت کی صورت میں نفع سے مایوسی کے وقت نصیحت چھوڑنے کی اجازت ہوگی، تاہم اسی کے ساتھ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس برائی اور برائی کرنے والے سے دلی تعلق اور محبت ترک کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، قرآن و سنت کی روشنی میں معروف اور منکر کی معلومات ضروری ہیں، بغیر واقفیت کے اس خدمت کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، مستحبات میں مطلقاً نرمی سے اظہار کرے اور واجبات میں اولاً نرمی کرے، اور نہ ماننے پر گرمی کی بھی گنجائش ہے۔ نمبر 7، کسی شخص پر یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ مثلا ایک شخص دیکھ رہا ہے کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق اس کو روکے، اور اگر اس کے سامنے یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ فریضہ اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اب یہ فریضہ اسلامی حکومت کا ہے کہ مجرم کے جرم کی تفتیش اور تحقیق کر کے اس کو سزا دے۔ جس شخص کو مذکورہ تفصیل کے ساتھ قدرت نہ ہو تو اس پر مستحبات تو مستحبات، واجبات کی تبلیغ بھی واجب نہیں رہتی، البتہ اگر کوئی عزیمت و ہمت کے ساتھ پھر بھی حصہ لے تو افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے باعث اجر و ثواب کا مستحق اور حقدار ہے۔ اس کے علاوہ نیت کی تصحیح، ناصح اور داعی کا حلیم و صبور ہونا، فتنہ و فساد برپا ہونے کا اندیشہ نہ ہونا، واعظ کا مجلس واعظ ہی میں لوگوں سے ذاتی ضروریات و اغراض کا سوال نہ کر لینا وغیرہ وغیرہ، یہ ضروری آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا دعوتی کاموں میں بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین الہی کی خدمت کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔